عمران نظر نہیں آ رہے نا کہیں عمران جی بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ. نہیں حقانی بھائی نہیں واقعی دل کو خوشی ہو رہی ہے ماشاء اللہ, واللہ خوشی ہو رہی ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے سمیع اللہ بھائی کو ماشاء اللہ, بہت اچھی چیز ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ ایک رسم نہیں ہے, واقعی اس کے پیچھے ایک راز ہے. جی جی ان کی خدمات ہیں ان کی الحمدللہ. جی جی بہت خوشی بات. ہاں آمین آمین, بہت اچھی بات ماشاء اللہ الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین, اما بعد. جیسا کہ پچھلے دنوں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, میں آپ کو ایک دو باتوں کی طرف جو ہے توجہ دلانا چاہتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے. ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, فجر کی نماز کا وقت تھا, نہیں اس وقت کی نماز, فجر کی نماز نہیں, اس وقت پڑھی جانے والی نماز, کیونکہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت. تو جنوں کا وفد آنا, آپ سے قرآن مجید کو سننا, یہ اس قدر تفصیل کے ساتھ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, حالانکہ علوم القرآن کے موضوع سے براہ راست اس کا کوئی تعلق نہیں. پتہ چل گیا آپ کو, اس موضوع کا کوئی تعلق ہے کیا علوم القرآن سے؟ نہیں ہے. چونکہ علوم القرآن کا ایک خاص حصہ نزول قرآن اور اس میں اس کے جو مراحل ہیں وہ ہمارا موضوع ہے فی الحال کا. اس میں بیت العزہ زیر بحث ہے. تو بیت العزہ میں قرآن مجید کو عام کتابوں کے مقابلے میں رکھنے کے کیا مقاصد ہیں, کیا حکمتیں ہیں, وہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. تو اس میں ضمناً یہ بھی بات آ گئی کہ جنوں کے سلسلے میں قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر اسی واقعے کو مختلف انداز میں دہرایا گیا کہ جنہوں نے آپ سے قرآن کو سنا, ہم نے جنوں کو وہاں تک پہنچنے سے محفوظ رکھا, آسمان میں مخصوص ستارے ان کے پیچھے, یہ جگہ 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 جو ذکر کیا جا رہا ہے قرآن مجید میں, یہ ایک خاص پس منظر کی بات ہے. اس وجہ سے ہم لوگ اتنی تفصیل سے پڑھ رہے ہیں, ورنہ براہ راست یہ موضوع نہیں ہے ہمارا. یہ بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو, سمجھ رہے نا, ورنہ خواہ کا ہمارے ذہنوں سے اوجھل نہیں ہو جانا یہ بات کہ ہم لوگ سورہ جن پڑھ رہے ہیں یا جنوں کا واقعہ پڑھ رہے ہیں یا جنوں سے متعلق جو غیبی چیز ہے اس سے متعلق جو باتیں ہیں قرآن و حدیث میں وہ پڑھ رہے ہیں, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, ذہن نہیں بدلنا. ہم لوگ اصل پہ ہیں کہ بیت العزہ میں کسی کتاب کو نہیں رکھا گیا سوائے قرآن مجید کو, اس کے کیا حکمتیں ہیں وہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. پتہ چل دروازے ہو گیا آپ کو جی. دوسری بات, گزشتہ ہفتہ جیسے کہ آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی آخر میں کہ جنہوں نے جب پوری دنیا یعنی پوری زمین کا چکر کاٹ کر اسی مقام کو پہنچے جو خاص وفد تھا, جنوں کا وفد نصیبین سے آیا تھا, وہ مخصوص علاقے میں جب پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں پائے اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, تو ایک ہی مرتبہ انہوں نے قرآن سنا. اس وقت قرآن سنتے ہی, حالانکہ پوری دنیا میں انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی, ہندوستان بھی آئے ہوں گے, نیل سندرا بھی آئے ہوں گے, کوئی بعید نہیں, پوری دنیا کے انہوں نے چکر لگایا, لیکن مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر ایک ہی لمحے میں انہوں نے اس مسئلے کو تاڑ لیا کہ آسمان میں اتنا زبردست پہرا جو لگا ہے, اتنی جو پابندیاں ہیں جو کبھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا گیا تھا, یہ ایک ہی واقعہ ہے, ایک ہی مرحلے میں سمجھ گئے ان لوگوں نے. اور اسی لمحے ان کے جو تاثرات تھے اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کسی 30 سال کے مطالعے کے بعد ان کی یہ بات آ رہی ہے, ایسا نہیں ہے. ایک آدمی ہوتا ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے عقل پختہ ہوتی ہے, اسی لیے آپ دیکھیے جو بڑے علماء ہوتے ہیں, میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو, جو بڑے علماء ہوتے ہیں 60 سال کے 70 سال کے, جو اسی 60 سال 70 سال مطلب 60 سال میں مطالعہ نہیں کیا ہوگا انہوں نے, بچپن سے مطالعہ کیا ہوگا, بچپن سے پڑھا ہوگا. 60-70 سال کو پہنچ کر کے جب وہ لکھتے ہیں تو ان کی لکھت میں جو پختگی ہوتی ہے وہ واقعی بتلا دیتی ہے کہ ان کا مطالعہ کتنا گہرا ہوگا. لیکن جنوں کا جو یہ تاثر ہے, ان کا جو تبصرہ ہے, یہ کسی مخصوص
یا ایک لمبی مدت گزارنے کے بعد کا تبصرہ نہیں ہے، ایک ہی لمحے میں. اس سے اندازہ لگائیے جنوں کی جو وہ جماعت آئی تھی کتنا پختہ عقل کی تھی، کس قدر بصیرت تھی ان کے پاس. دیکھیے آپ، پوری دنیا کو چکر کاٹا انہوں نے، لیکن قرآن سنتے ہی مسئلہ ٹاڑ لیا، اور سن کر کے مزید اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں کی. وہ بات واضح ہوگی آپ کو. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی، ابھی جو ہم لوگ نے صحیح بخاری کی جو حدیث پڑھے تھے نا، آپ کو جو ورق دیا تھا ہمیں، ہاں وہ حدیث پوری پڑھ لیا ہم لوگ. آپ دیکھیے جو حدیث صحیح بخاری کے ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے. صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 440/9. حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 440/9. اس میں شروع میں یہ الفاظ بھی ہیں، ما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجن وما رآہم. یہ بھی غور طلب الفاظ ہیں جو اس حدیث میں صحیح بخاری میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں بھی وہی حدیث موجود ہے لیکن اس اضافے کے ساتھ. اس میں کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بنے تھے، آپ ابتدائی زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک جماعت کے ساتھ اس مقام میں گئے تھے، مقام نخلہ جو طائف کے قریب ہے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں عکاظ جو بازار ہے وہاں جانا چاہ رہے تھے دعوت تبلیغ کے لیے. تو اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا پتہ نہیں تھا کہ جنوں کا گزر ہو رہا ہے، نہیں معلوم آپ کو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ پڑھ کر کے نہیں سنائے ان کو، آپ اپنی نماز میں تھے. صحابی کہتے ہیں ما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کیا ہے؟ علی الجن. قرأ کے معنی پڑھنا، قرأ کا صلہ جب علی سے آتا ہے تو پڑھ کر کے سنانا، قرأ کا صلہ علی سے آتا ہے تو پڑھ کر کے سنانا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجن، آپ نے جنوں کو پڑھ کر کے نہیں سنا. یعنی آپ کا مقصد جنوں کو پڑھ کے سنانا نہیں تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اپنی صحابہ کی امامت کر رہے تھے اس وادی میں. آپ کا مقصد نہیں تھا کہ آپ جنوں کو پڑھ کر سنائیں، کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. وما رآہم، آپ نے جنوں کو دیکھا بھی نہیں. وہ جن آپ کی تلاش میں تھے، اس عظیم حادثے کی تلاش میں تھے، اچانک آپ کو حالت نماز میں دیکھے تو اس مسئلے کو تاڑ لیا اور وہاں سے وہیں نکل گئے، ملاقات نہیں ہوئی جنوں کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جو مقام کعبۃ اللہ کے شمال میں ہے جہاں ہم لوگ گئے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقات ہوئی. وہاں آپ بالخصوص گئے تھے ان سے ملنے کے لیے، ان کو قرآن پڑھ کر سنائے، ان کو احکام مسائل بتلائے، کیا حلال کیا حرام، کیا کھانا کیا پینا، وہ سب پڑھ کے وہ بات کا واقعہ. وہ یہ ابتدائی مرحلہ، آپ نماز پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے، بس جن دنیا بھر کی تلاش میں تھے کہ کیا واقعہ ہوا ہے، وہاں آ کر کے ٹھہرے. آپ نماز میں جو قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن سنے اور یوں کا یوں ہی نکل گئے، وہاں آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ یہی کہنا چاہتے ہیں صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. آپ نہ جنوں کو پڑھ کر کے قرآن سنانے کا مقصد آپ کا تھا، نہ آپ نے ان کو دیکھا، نہ جنہوں نے نماز پڑھنے کے بعد کون ہے کر کے آپ سے ملاقات کی، کچھ نہیں. قرآن سنے اور یوں کا یوں ہی چلے گئے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی. اب سورہ جن میں آ جائیے، اب آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. سورہ نمبر 7/2 سورۃ الجن. مصحف چاہیے؟ کھولیے. اب یہ آپ کو اچھی طرح بات واضح ہوگی. گزشتہ بار میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث کا جو ورق آپ کو دیا تھا، جو ورق آپ کو میں دیا تھا، اس ورق کے آخر میں، اس حدیث کے آخر میں بھی وہ چیز موجود ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے سورہ جن کے ابتدا میں آ جائیے.
اچھا، اب ہم لوگ جنوں کا جو تبصرہ ہے قرآن مجید کو سننے کے بعد، جو مخصوص آیتیں انہوں نے سنا تھا سورہ فجر کی نماز میں پڑھی جانے والی آیتیں، تھوڑا سا حصہ انہوں نے سنا تھا اور وہاں سے چلے گئے، وہ جا کر کے اپنی قوم کے پاس چلے گئے، اور جاتے ہوئے یا قوم کے پاس جانے کے بعد جو تبصرہ کیا انہوں نے لمحے بھر کا قرآن سن کر کے، کیا تبصرہ ہے آپ غور سے سنیے، جو زندگی بھر پڑھ کر کے بھی ہماری زبان سے وہ تاثر نہیں نکلتا۔ کتنے پختہ عقل، کتنی بصیرت والے وہ جن تھے، کتنے صاحب علم تھے وہ لوگ، وہ جن، آپ اندازہ لگائیے۔ ہاں جی، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں جہاں بھی قل آئے گا، قل، سمجھ رہے نا؟ مجھے معلوم ہوا کہ میں ذکر نہیں کر، شاید ہمارے سادیہ پاس شاید بتلا رہے تھے کہ لوگ چار قل پڑھنا بتلاتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون، دکانوں میں مکانوں میں لکھ کے رہتا نہیں، تو شاید یہ بتلا رہی تھی کہ سورہ جن میں بھی قل آیا ہے وہ سورہ جن میں پڑھا کرو، سمجھ رہے نا؟ آپ ہی بتلائے تھے کیا؟ پتہ نہیں کون بتلائے تھے، آپ کے نام سے میں سنا میں۔ تو بہرحال جو ہے یہ قرآن مجید میں جہاں بھی قل آیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ کسی سوال کے جواب میں، کوئی سوال آیا ہوگا، اس کے جواب میں کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا، اس کے تعلق سے خبر دینے کے سلسلے میں، کہ کوئی بھی بات ہوگی پیچھے سے اس کا تعلق ہوگا، کسی نے اعتراض کیا ہوگا، اس اعتراض کا جواب ہوگا، کوئی بھی بات ہوگی تبھی ایسا آتا ہے قل، ایسے ہی نہیں، سمجھ رہے نا؟ سورہ کی ابتدا میں ہو تب بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا، اس کے جواب میں قل، یا آپ قرآن مجید میں جہاں بھی قل کھول کے دیکھیں، پیچھے سے پڑھ کے آئیے، کوئی بات ہوگی آگے کہا جائے گا کہ قل، آپ ایسا کہہ دیجئے ان کو، بات واضح ہو گئی؟ یہ قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت اہم اصول ہے یہ۔ چونکہ ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے جواب میں بات کہی جا رہی ہے کہ قل، کیا آپ کہہ دیجئے، اوحی الی، میرے جانب وحی نازل کی گئی ہے، وحی کی گئی ہے، یعنی میں جنوں سے ملاقات نہیں کیا کہ جنہوں نے قرآن سنا ہو اور قرآن سننے کے بعد مجھ سے یہ کہا ہو میں تم کو سنا رہا ہوں، نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں۔ اوحی الی، میرے پاس وحی کی گئی ہے، وحی کر کے مجھے وہ غیب کا واقعہ بتایا گیا ہے جو مجھے پتہ نہیں۔ اور جو حدیث میں آپ کو دیا ہوں صحیح بخاری کی، اس کے آخر میں بھی ہے، دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں سورہ جن نازل کر کے وہ واقعہ سنایا گیا، آپ کو عطا پتہ نہیں کون آئے کون گئے، آپ اپنی نماز میں ہیں، نماز ہونے تک جن وہاں کھڑے ہو کر کے قرآن سن رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، قرآن سن کے یوں کا یوں ہی چلے گئے وہ، اس لیے کہ ان کو اصل معاملے کی خبر لانا تھا کہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، وہاں بیٹھنے کی فرصت نہیں تھی ان کو۔ اور یہ قابل غور بات ہے کہ قرآن سنتے ہی نکل گئے وہ، پھر دنیا کے اور تلاش میں نہیں نکلے، اس سے بھی بڑا واقعہ ہوا تھا کہ دیکھیں گے کر کے۔ اب ان کا جب تبصرہ ہم پڑھیں گے، آپ کو ایک ایک آیت میں، ان کی ایک ایک بات میں ہمارے ذہن میں، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ انہوں نے اتنا ہی قرآن سنا تھا، ایک ہی لمحے میں سنا تھا، یہ بات آنا تبھی اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ 60 سال 70 سال یا پوری 23 سال وہ اللہ کے رسول کی صحبت میں تھے، ایسا نہیں ہے قرآن سننے کے لیے، ایک لمحہ چند آیتیں، بات واضح ہوگی آپ کو جی۔ اوحی الی انہ استمع، یقیناً یعنی مجھے خبر دی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے اس کو سنا ہے۔ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بھی قابل غور ہیں، قرآن نے سمع کا لفظ استعمال نہیں کیا، قرآن نے استمع کا لفظ استعمال کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صرف ایسے ہی نہیں سنے، وہ سنے تو ایسے جیسے مثال کے طور پر کچھ بات سننا ہو، سب کچھ خاموش کرا دیا جائے، کسی طرح کی کوئی آواز نہ ہو، یا مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے آدمی اور زیادہ غور سے سنتا ہے یا پھر دوبارہ سنتا ہے، یہ جو کیفیت جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے استماع، اسی لیے اسے استماع کہا جاتا ہے، انہیں استماع اور جسے بولتے ہیں، یعنی استماع کے معنی آتے ہیں کان لگا کر غور سے سننا، توجہ کو ادھر ادھر ہونے نہیں دینا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت۔ نفر کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات میں استعمال ہوا ہے اور بہت سارے معانی میں استعمال ہوا ہے، بہت سارے مقامات پر بہت سارے معانی میں استعمال ہوا ہے۔ نفرہ کے اصل معنی آتی ہے نکلنا، چلنا، بھاگنا، نفرہ کے اصل معنی، لیکن نفرہ کے معنی جب جماعت کے لیے آتے ہیں، کس کے لیے؟ جماعت کے لیے، تو کبھی کبھار 9 سے عموماً 3 سے 9 تک، 10 کے اندر کی جماعت، 5 لوگوں کی جماعت ہو،
4 لوگوں کی جماعت ہو اس کے لیے کیا آتا ہے؟ نفر. 10 سے زائد لوگ بھی آ سکتے ہیں اس کے اندر. لیکن نفر عموماً ایسی جماعت کو بولتے ہیں جو کسی مہم کے لیے نکلے, بڑے کام کے لیے, با مقصد کام کے لیے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ نفر ایسی بڑی جماعت کو بولتے ہیں, با مقصد جماعت کو بولتے ہیں جو کسی عظیم کام کے لیے نکلتی ہو. جیسے مثال کے طور پر جہاد کے لیے نکلنا ہو. یہ فعل بھی استعمال ہوتا ہے, نفارا کے معنی آتی نکلنا, جماعت جہاد کے لیے نکلنا. جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں فرمایا, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40/1, آیت نمبر 40/1. اس آیت کریمہ میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا. اللہ تعالیٰ نے کہا انفروا خفافا. خفافا کے اصل معنی ہلکا پھلکا, ثقالا بھاری بھرکم. یعنی تم جہاد کے لیے نکلو جماعت کے شکل میں یا تنہا تنہا, یعنی فرض عین جب ہو جائے سب کے سب کو ایسے نکلنا چاہیے. انفروا, اخرجوا نہیں کہا گیا, انفروا نکلو, بھاگ دوڑو. یعنی چونکہ اس کے اندر تھوڑی تیزی سے بھاگنا, ایک مہم کے لیے, ایک با مقصد کام کے لیے جلدی کر کے نکلنا بھاگنا, وہ معنی آتا ہے اس کے اندر. سمجھ میں آئی یہ بات آپ کو؟ اور عموماً اسے بدکنے کے بھی معنی میں آتا ہے. جیسے ایک آدمی کسی سے ملنے کے لیے بدکتا ہے, فوراً دور بھاگتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ایک آدمی دور بھاگتا ہے, میں اسے ملنا نہیں چاہتا ہوں, وہ وہاں آ رہا ہے فوراً نکل کے بھاگتا ہے. اسی سے لفظ بنا نفرت. آدمی نفرت کرتا ہے, کسی سے قریب نہیں رہنا چاہتا, دور بھاگتا ہے اس سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی سے لفظ بنا نفرت. تو قرآن مجید نے کسی چیز کو نفرت کرتے ہوئے بدکنا, دور بھاگنا, اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا. جیسے مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کھولیے, سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17. سورہ بنی اسرائیل سے یا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 40/6, آیت نمبر 46, آیت نمبر 46. اس میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا والعیاذ باللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کی ضلالت اور اس طرح کی گمراہی اور اس طرح کی آفت سے ہماری حفاظت فرمائے. جو چیز کی اس آیت کریمہ میں بیان کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دی. کس وجہ سے؟ أَن يَفْقَهُوا, کہ وہ سمجھ جائیں. سمجھنے کے سلسلے میں کہ وہ نہیں سمجھنا, اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیا ان کے دل میں کہ حق بات وہ سنے بھی تو سمجھنے کے موڈ میں نہیں رہنا, وہ سمجھ نکال لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے, والعیاذ باللہ. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, ایک تو دل میں ان کے لیے آڑ ہے کہ سمجھ نہیں سکتے, سمجھنا تو دور کی بات, وہ سننے کی بھی صلاحیت نہیں دیتا اللہ ان کو. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, ان کے کانوں میں وقر ڈال دیتا اللہ تعالیٰ, ایک آڑ. اکینہ اور وقر کے اندر ایک خاص معنی آتا ہے, وہ فی الحال میں نے ابھی بتلائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا معاملہ. اس کے بعد دیکھیے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ, جب تمہارے رب کا ذکر کرو جو قرآن میں, تمہارے رب کا ذکر کرو, تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر کے سناؤ. وحدہ, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید, اس کی وحدانیت, تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, وہ پیٹ پھیر کے بھاگنے لگتے ہیں. نفور بدک کر کے, نفرت کر کے بھاگنے لگتے ہیں. بھاگنا اصل معنی ہے, وہ بدکتے ہیں. وہ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ نفرہ کے معنی کیا ہے؟ تو چونکہ نفرہ کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے لیے بھاگنا, نکلنا, دوڑنا, چونکہ جہاد کے لیے بھی نکلنا یا کسی مہم کے لیے نکلنا, کسی سے لڑائی کے لیے نکلنا, چونکہ ایک دوسرے کا سامنا کرتے وقت نفرت رہتی ہے, ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے لیے نکلتے ہیں, با مقصد کام کے لیے نکلتے ہیں. اسی وجہ سے نفر یہاں یہ لفظ ہے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ, جنوں میں سے. یہ جو من کا جو لفظ ہے نا, من حرف جر, ظاہر میں وہ کیا ہے؟ ایک ہی لفظ ہے من, لیکن ایسا نہیں ہے عربی زبان میں. عربی زبان میں اس کے اندر کئی معنی آتے ہیں, 4-5 معنی آتے ہیں. من کا ایک معنی آتا ہے تبعیض. کیا معنی ہے؟
اس کو بولتے ہیں تبعیض. تبعیض کے معنی آتے ہیں بعض، کسی کو تھوڑا کر کے بتلانا. یعنی ہم بولتے ہی نہیں وہاں کے لوگوں میں سے چند لوگ ہمارے پاس آئے، ان کے گھر والوں میں سے 2 افراد ہمارے پاس آئے، مطلب کہ ان میں سے بعض آئے، بتلاتے نا، وہ معنی بتلانے کے لیے بھی ایک اس کے اندر وہ معنی آتا ہے. کبھی کبھار کل کا کل معنی بھی آتا ہے. قرآن مجید میں یہ سب سمجھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، اس سے بہت سارے معانی ہم کو معلوم ہوتے ہیں، سمجھ رہے نا. بہرحال وہ ہم لوگ انشاءاللہ جب قرآن کی تفسیر جہاں پڑھتے ہیں اس میں وہ سب باتیں آئیں گے انشاءاللہ، اصل جو چیز وہ پڑھیں گے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا، جنہوں نے جیسے قرآن مجید کو سنا، سنتے ہی انہوں نے کہا، آپس میں کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کر کے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے قرآن سنا جو کہ عجب ہے، یعنی بڑا عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب کلام ہم نے سنا. اردو میں بھی ہم لوگ بولتے نا قابل تعجب، وہ چیز جو انسان کو حیرانی میں ڈال دے. عجباً کے معنی آتے ہیں وہ چیز جو انسان کو پسند بھی آئے. عربی زبان میں عجب کے معنی کیا معلوم ہے آپ کو؟ عجبن کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں کوئی چیز انوکھی ہو. پہلے لفظ سن لیجیے، اس کے اندر کتنے معنی آتے ہیں دیکھیے. کوئی چیز انوکھی ہو اور دل کو بھا بھی جائے، پسند بھی آ جائے، لیکن وہ چیز کیسے بنی، کہاں سے آئی، کیا کچھ ہے، وجہ نہیں معلوم ہونا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بات واضح ہوگی. مثال کے طور پر ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، اچھی خاصی چیز، عمدہ چیز جو دیکھنے میں بھی بڑی اچھی رہتی ہے، انوکھی رہتی ہے، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسے کیسے بنایا ہوگا، کیا کیا چیزیں سے رکھ کر کے اس کو بنائے ہوں گے، کون کون بنائے ہوں گے، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ نہیں معلوم ہوتا ہے. لیکن وہ چیز اپنے آپ میں جو تیار ہو کے ہمارے سامنے آئی بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اس کی وجہ، اس کا مقصد، اس کے پیچھے کیا کچھ محنت ہوئی، کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے. اس چیز کے لیے یہ لفظ آتا ہے عموماً. تو قرآن کو انہوں نے جیسے ہی سنا، کون نازل کیا، کیوں نبی ہے، کس پر نازل ہوا ہے، کس مقصد کے لیے ہوا ہے، کچھ نہیں، لیکن فوراً دیکھتے ہی آدمی اس کا دیوانہ ہو جانا، آگے پیچھے نہیں ہٹنا. قرآن کو جیسے ہی سنے وہ وہیں پر وہیں کھڑے ہو گئے، وہ نہ آگے نہ پیچھے، اور وہ بھی غور سے سننے لگے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی یہ چیز ہے. انا سمعنا قرآنا عجبا. اور قرآن مجید کے سلسلے میں ان کے تاثرات دیکھیں، اللہ اکبر. آگے کیا کیا کہہ رہے ہیں وہ. ہم قرآن مجید کو روزانہ پڑھتے ہیں، با مقصد نہیں ہوتا ہے قرآن پڑھنا، ایک رسم، ایک ضرورت، ایک کیا بولتے ہیں اس کو، زندگی کا ایک معاملہ سمجھ لیتے ہیں اس کو، کہ روزانہ اتنا قرآن پڑھنا، روزانہ اتنے دورے کرنا، اتنا حصہ پڑھنا. چونکہ اس میں ڈوب کر کے پڑھنا ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے وہ، اور واقعی جو ہے ایک زندہ کتاب ہے. زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ قرآن برابر اس کے پوری کائنات اس کے موافق ہیں، قرآن کی آیتیں اسی سے سوٹ کرتی ہیں، سب کچھ. یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. اس وجہ سے عموماً ہم لوگ اس نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے. جو جنہوں نے ایک ہی مرتبہ میں تھوڑا سا قرآن انہوں نے سنا، اور وہ قرآن کیا سنا تھا آپ لوگوں میں سے یوسف بھی بتلائے تھے، سورہ رحمان. سمجھ رہے نا؟ وہ سورہ رحمان نہیں ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں کیا ہے، وہ کہیں ذکر نہیں کیا گیا ہے. وہ سمجھ رہے نا؟ اس کی وجہ کیا ہے، بخیر بعد میں بتلاتا ہوں آگے انشاءاللہ. جنہوں نے کیا کہا دیکھیے، یہدی الی الرشد، یعنی ہم نے ایسا قرآن، ایسا کلام ہم نے سنا ہے جو کہ یہدی رہنمائی کرتی ہے، الی الرشد، سیدھے راستے کی جانب، سچے راستے کی جانب، ایک حقیقت پر مبنی کوئی چیز ہو اس کی جانب ہماری رہنمائی کرتی ہے. یعنی قرآن جو ہماری رہنمائی کرتا ہے بالکل ایک صحیح جانب، رشد، بھلائی، سچائی، صحیح سمت. اسی سے راشد، رشید، مرشد سب اسی سے لفظ بنے ہیں. الرشد. اب اتنی صاف اور واضح چیز آ جانے کے بعد جو قرآن رشد کی جانب ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور قرآن کے اندر اتنی جامعیت ہے، ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں رہ گیا. ہمارے لیے بس ایک ہی بات تھی، وہ کیا تھی؟ ایمان لانا تھا اس پر. ہم بس ایمان لا رہے اس پر. فآمنا بھی، ابھی اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ان کی، غائبانہ ایمان لا چکے ہیں. یہ قرآن سنا تو بس یوں ہی ایمان لا لیے. قرآن مجید کی وہ واقعی اس چیز کو دیکھ کر کے، اس کا کلام سن کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا تھا، پھر مزید تحقیق، مزید
تخریج کرنے کے بعد اس حدیث کو صحیح قرار دیا شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں. وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرشتوں سے پوچھا کہ ذرا فرشتوں سے بتلا صحابہ سے پوچھا کہ سب سے عجیب مخلوق کون سی ہے. لفظ کیا استعمال کیا آپ نے؟ سب سے تعجب میں ڈال دینے والی مخلوق کون سی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ فرشتوں کا ایمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے زیادہ تعجب میں ڈال دینے والا ایمان کس کا ہے؟ سب سے زیادہ تعجب میں ڈال دینے والا ایمان کس کا ایمان ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ فرشتوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں فرشتوں کا ایمان؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس رہتے ہیں، اللہ کا کلام لاتے ہیں، وہی اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اللہ رب العالمین انہیں براہ راست حکم دیتا ہے کہ تم ایسا کرو تم ایسا کرو. وہ اللہ پر ایمان لانا کون سا تعجب کا ایمان ہے ان کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا پھر تو انبیاء کا ایمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبیاء کا ایمان کیوں؟ انبیاء پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نبی بنایا ہے، براہ راست اللہ ان سے کلام کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی غیبی چیزوں کو دیکھتے ہی وہ ان کا ایمان کون سا تعجب میں ڈال دینے والا ایمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ اچھا تو پھر ہمارا ایمان ہوگا سب سے زیادہ تعجب میں ڈال دینے والا ایمان. اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا بھی کیسے؟ تم اللہ کے نبی تمہارے درمیان موجود ہیں، معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہی نازل ہو رہی وہ بھی تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو، تمہارا ایمان کون سا تعجب میں ڈال دینے والا ایمان ہے؟ صحابہ نے کہا کہ پھر کون سی مخلوق ہے اللہ کے رسول جن کا ایمان واقعی تعجب میں ڈال دینے والا ہے؟ یہ بروقت مجھے حدیث یاد آئی، ورنہ میں پہلے سے آپ کو کھول کے حدیث پڑھ کے سناتا میں آپ کو کھول کے، تاکہ مزید آپ کو اطمینان ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تعجب میں ڈال دینے والا ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، میرے انتقال کے بعد آئیں گے، مجھے دیکھیں گے نہیں، وہ نہ مجھ پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کو انہوں نے دیکھا ہے، بس ان کے ہاتھوں میں قرآن ہے اور قرآن کو انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ اللہ کا کلام ہے جو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھ کر کے اس میں جو باتیں ہیں اس کو پڑھ کر کے ایک ہی بار میں کہیں گے واقعی اللہ کا کلام ہے اور واقعی اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا ایمان دیکھو واقعی تعجب میں ڈال دینے والا ایمان ہے، واقعی تعجب میں ڈال دینے والا ایمان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا اور آپ کا شمار انہی میں سے کرے. ہم نے نہ اللہ کے رسول کو دیکھا نہ آپ پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھا، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بات پر ایمان لے کر کے آئے. یہ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ. یہ جنوں کی بات بھی ایسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی انہوں نے، صحابی کہہ رہے ہیں، نہ آپ سے کوئی بات چیت ہوئی، نہ انہوں نے نماز کے بعد انتظار کر کے اللہ کے رسول سے پوچھا کیا کلام پڑھا آپ نے، کہاں سے نازل ہوا، آپ کو اللہ نے نبی بنایا کیا کچھ معاملہ ہے، ہم آپ پر ایمان لانا ہے کیا؟ نہیں، قرآن کی بات سن کر کے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا، فوراً کہا فآمنا بھی. میرے بھائی معمولی بات نہیں ہے، اللہ نے ان کو اتنا شرف عطا کیا کہ اس قبیلے کا جو وفد آیا تھا ان کے نام پر ایک سورہ جن، معمولی فضیلت ہے ان لوگوں کی. فآمنا بھی، ہم ایمان لے کر کے آئے. کون بتلایا تھا ان کو، کون سمجھایا تھا ان کو؟ یہ ایمان بالغیب بہت بڑی دولت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. اب اس کے بعد ایمان بھی لائے تو کیسا ایمان؟ معمولی ایمان نہیں. کہا وَلَن نُشْرِكَ، ہم ہرگز بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے کسی کو، بِرَبِّنَا، ہمارے رب کی عبادت میں، أَحَدًا، کسی کو بھی. ایک ہی لمحے میں زندگی بھر وہ شرک میں جو تھے، قرآن سنا تو ایک ہی بات میں کہہ دیے بھائی اللہ اکبر، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ جن کی بہت فضیلت ہے لیکن ایمان لانے کے لیے ایک مدت لگی، ان کو ایک عرصہ لگا. ابو بکر کی بات ایسی نہیں تھی رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، پہلی ملاقات نبی بننے کے بعد، پہلی ملاقات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے. ایک ہی لمحے میں کوئی سوال جواب نہیں، ایمان لے کر کے آ گئے. خدیجہ کا ایمان بھی ایسا ہی رضی اللہ عنہ. ایسا ایمان بہت خطرناک، یعنی بہت قوی ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے اور ابو بکر میں کیا فرق ہے رضی اللہ عنہما، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو ستارے جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، جو آسمان میں بھرے ہوئے ہیں، یہ پورے کے پورے ابو بکر کے عمل ہیں، ان میں سے ایک ستارہ میرا عمل ہے. یہ فرق ہے میرے اور ابو بکر میں. یہ ابو بکر صدیق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا. معلوم ہے آپ کو، ایسا ایمان بہت بہت زیادہ قوی ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کی بہت فضیلت ہوتی ہے جو ایک بار سنے حق ہے تو ایسے مان گئے، چونچرا نہیں کرتے، مشورہ کروں گا، سوچوں گا اور دیکھوں گا نہیں.
ایسے لوگوں کی فطرت بہت تازہ ہوتی ہے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اور جب ایک طرح کا اختلاف ہونے لگا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کے بعد قریش میں سے امیر بنے گا, قریش میں سے خلیفہ ہوگا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ چلو بیعت شروع کرو قریش کے ایک آدمی کے ہاتھ پر. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا, کھینچ کر کے ابو بکر صدیق کا ہاتھ آگے کیا. اور جب ان کا انتقال ہونے لگا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا, ان کا آخری خطبہ زندگی کا, صحیح بخاری میں آخری خطبے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ کو, جب ابو بکر نے میرے ہاتھ کو لمبا کیا, دراز کیا, میں اپنا ہاتھ سکیڑ لیا اور ابو بکر کا ہاتھ لمبا کیا اور ان کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی. جانتے ہو کس لیے؟ اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی قوم کا امیر بن جاؤں اور اس قوم میں ابو بکر جیسا انسان بھی ہو. اس وجہ سے میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. سمجھ رہے ہیں ایسا ایمان کیوں ملتا ہے, ایسی فضیلت کیوں ہوتی ہے؟ یہ یک بار کی ایک ہی لمحے میں اسلام قبول کیا انہوں نے. ایسا ایمان والوں کی بہت فضیلت ہے اللہ کے پاس. متوجہ ہو گیا آپ کو جی. اسی لیے جنہوں نے قرآن سنا اسی لمحے وہ لفظ فا بتلا رہا ہے, لفظ حرف فا حرف بتلا رہا ہے. اللہ کے رسول سے قرآن سنا تو ان کے پاس مشورہ کرنے کی بھی نوبت نہیں سمجھا انہوں نے. جائیں گے, جا کے صورتحال سے واقف کرائیں گے, جا کر کے لوگوں کو واقعہ بتلائیں گے ایسا ایسا ہے اب کیا کریں, نہیں وہیں کا وہیں. یہ بات بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی بہت فضیلت اللہ کے پاس, ایسے لوگ جنت الفردوس کے لائق ہوتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم جی. فآمنا بھی, ہم ایمان لے کر کے آئیں. اور پھر ولن نشرک, لن فعل مضارع پر جب لن آتا ہے تو مکمل نفی کا معنی مستقبل میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. ولن نشرک بربنا احدا, ہم ہمارے رب کی عبادت میں احدن کسی کو بھی, وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو, ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے آج کے بعد سے. اب اس کے بعد دیکھیں ایسا کیوں, ہم کیوں اپنے اس رب پر ایمان لے کر کے آئے؟ وہ کوئی چھوٹی موٹی ذات ہے نہیں. پھر اپنے رب کا تعارف اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم لا الہ الا اللہ کرتے ہیں. مسلمانوں کی حالت دیکھیں, توحید کا درس نہیں دینے کی وجہ سے, اسی وجہ سے میں شروع سے آپ کو بولتے آ رہا ہوں, مجھے کسی پر تنقید کرنا میرا مقصود نہیں ہے. یہ تقریروں سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں. لمبے چوڑی تقریریں توحید کے بارے میں آپ کرتے رہیے, اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں ملنے والا ہے. جب تک کہ توحید کا درس نہ دیں آپ پڑھائیں نہیں, تعلیم نہیں دیتے. تعلیم میں تقریر میں بہت فرق ہے. آج ہم توحید کے بارے میں تقریریں کرتے ہیں لوگوں کو, جو مسلمان گھر پیدا ہو گئے, دیکھیں یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, وہی قبر پرستی, وہی شرک. ایک ہی مرتبے میں انہوں نے کیسے توحید کو سمجھا, دیکھیں, اور رب کا کیسے تعارف کرانے, دیکھیں آگے دیکھیں. وَأَنَّهُ تَعَالَى, ہمارا رب تو بلند و بالا ہے, عظیم ذات ہے وہ. اللہ اکبر. ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں, ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے سجدے کریں, جبکہ رب العالمین تو یہ سبح اسم ربک الاعلی المتعال, وہ ہمارا رب ہے. نہیں, سبح اسم ربک الاعلی, سبح اسم ربک العظیم. ہم اس کے سامنے سجدے کریں گے, ہم اس کے سامنے سجدے کریں گے جو کہ اعلیٰ ہے. ہم کو ایسی ذات مل گئی, وَأَنَّهُ تَعَالَى, وہ تو بلند و بالا ذات ہے. ہماری کتنی گندی زندگی تھی ہماری, ہم کس کس کے سامنے سجدے کر رہے تھے, کس کس کو بڑا مان رہے تھے ہم. لیکن آج کے نہیں, آج کے پاس سے نہیں. کیوں؟ ہم کو اس ذات سے ہمارا تعلق ہو چکا ہے. وَأَنَّهُ تَعَالَى, تبصرہ دیکھیں ان کا, ایک چند آیتیں سن کر کے یہ تبصرہ ان کا. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا, ہمارا رب بزرگ ہے, بزرگی والا ہے. جدن کے معنی آتے ہیں بزرگی کے, بڑائی کے, عظمت کے. ہم دعائے استفتاح میں پڑھتے ہیں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کو سکھانے کے لیے زور سے پڑھا کرتے تھے, بلند آواز سے, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک, اس کے بعد وتعالی جدک, یعنی تیری ذات بزرگی والی ہے, بلند ہے. جدک, تیری بزرگی ہے. جدن مضاف ہے, ربنا مضاف مضاف الیہ مل کر کے پھر مضاف الیہ, جدن کا. جد ربنا, ہمارے رب کی بزرگی. ایک حدیث آتی ہے, وہ حدیث دکھانے کے لیے میں آپ کو یہ منگوایا تھا. مسند احمد کی حدیث ہے یہ, مسند احمد جو جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 240 پر 7. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی جو احادیث ہیں ان میں یہ حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, دیکھیے میں آپ کو یہ بات بتلاتا ہوں, ہماری مسجد میں کچھ ایسے کوتا فہم
کیا بولتے ہیں اس کو، کیا کس قدر گرا ہوا لفظ ان کے حق میں استعمال کرنا چاہیے. بالکل حق سے دور ہوتے ہیں ایسے لوگ، ان کے دلوں میں دراڑ اور ضائق اور تنگی ہوتی ہے حق کے معاملے میں. ہم لوگ ایک ایک آیت کو لے کر جو سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں ہم لوگ رمضان کے بعد سے اب تک صرف جو ہے کم و بیش 10 آیتیں میں نہیں پڑھے ہم لوگ، اتنی تفصیل سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. ہم میں سے کچھ لوگ ایک اعتراض کر دیں کہ ایک ایک آیت کو لے کے اتنا تفصیل سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کر کے. نعوذ باللہ، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، نیک توفیق دے اللہ تعالیٰ، ان کی آنکھیں کھول دے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے. اس لیے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنا پورے قرآن کو پڑھنے کے برابر ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ جَدَّ فِينَا، یہ ان کے الفاظ ہیں، جَدَّ فِينَا، کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم میں یعنی صحابہ میں کوئی صحابی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیے ہوتے تو ہم میں کے سب سے معزز ہو گئے ہوتے. جد فینا، ہم میں کا سب سے معزز شخص ہوتا وہ جد فینا. جدہ کو جو فتح ملا ہے وہ گرامر کی وجہ سے مفعول بھی ہے وہ، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنا رٹ کے سنانا مطلب تھا کیا؟ صحابہ کا قرآن پڑھنا اندازہ لگا لو آپ. اگر صحابی میں کوئی ایسا صحابی جسے سورہ بقرہ کی بھی تفسیر معلوم ہے، آل عمران کی بھی تفسیر معلوم ہے، وہ صحابہ کے سب سے بڑے علماء میں شمار ہوتے. متوجہ ہو گیا آپ کو؟ جی تو یہ لفظ بتانا مقصود تھا مجھے. تعالی جد ربنا، اس کے بعد دیکھیے متخذ صاحبۃ ولا ولدا، ایک ہی وقت میں کتنے چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. دیکھیے کیسی صفائی کرے اپنے رب کی. کہا کہ متخذ، اتخاذ کے معنی اتخذ اصل میں اخذ سے ہے، اخذ سے اتخاذ. اتخذ کے معنی آتے ہیں بنانا، اختیار کرنا، پسند کرنا. متوجہ ہو گیا آپ کو؟ کسی چیز کو بنانا، اختیار کرنا، پسند کر لینا، یہ معنی آتے ہیں اس کے. جنہوں نے کہا آپس میں تفسیر ہے ان کا ایک ہی وقت میں، یہ رکھنا، یہ میں بول رہا ہوں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال کی صحبت کا نتیجہ نہیں ہے. جنہوں کی فضیلت دیکھیے، ایک ہی بار میں قرآن سن کے کہہ رہے ہیں متخذ صاحبۃ ولا ولدا. ہمارے رب جو بلند و بالا ہے، بزرگی والا ہے، ما نافیہ، اتخذ بنانا، متخذ نہیں بنایا ہے، صاحبتن بیوی، ولا ولدا اور نہ کہ اولاد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں جن، یعنی قرآن سن کر کے ان کا کیسے تاڑا دیکھے انہوں نے، یعنی ایسا رب یہی ہے متخذ صاحبتن. قرآن مجید میں بیوی کے لیے کوئی مخصوص لفظ استعمال نہیں کیا قرآن نے. بیوی کے لیے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے وہ 4 الفاظ ہیں. ایک ہے زوج، دوسرا ہے کیا بولے آپ؟ امراتن، جی. دوسرا لفظ ہے امراتن، تیسرا لفظ ہے حلائل، حلائلو، اور چوتھا لفظ ہے یہ صاحبہ. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جنہوں نے کیا کہا؟ جنہوں نے کہا کہ متخذ صاحبہ، ہمارے رب نے نہ بیوی بنایا، جب بیوی ہی نہیں ہے تو پھر اولاد کہاں سے ہوگی، ولا ولدا. آپ دیکھیں سورۃ الانعام کھولی، ایک اہم ایک لطیف بات بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. اللہ کریم میں جو بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو، گرچہ کہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ میں وہ آسانی سے لے کر کے آئے. ایک بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو. سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 101. کون ہے وہ؟ ہود، ذکر، اور یہ کون؟ ہاں مریم کس کی بیٹی آپ کی؟ اچھا. بچپن سے ہی نصیحت کرنا آپ کے بچوں کو، ہاں، کہ جیسے یہ بڑے ہوں گے پھر چھوٹے بچوں کو یہ جو ہے ڈانٹنا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہم صبر کر رہے ہیں تو یہ بھی صبر کرنا. متوجہ ہو گئی؟ سمجھ گئے خود؟ اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا. ایک بہت بڑی بات جو بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو. آیت نمبر 100 دیکھیں، 100
سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 100 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے متعلق ہے، بندوں سے متعلق، انسانوں سے متعلق، انسانوں سے 100 کیا؟ اچھا کھل کے دیجئے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، غور طلب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات انسانوں میں سے جو مشرکین ہیں، انسانوں میں سے جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کے تعلق سے رب العالمین یہ بات فرما رہا ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، کہ ان لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں شریک بنایا ہے. کس کو؟ الجن، جنوں کو بنایا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ جنوں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. اور وَخَلَقَ لَهُمْ، جبکہ حالت یہ ہے کہ خود اللہ نے ان کو پیدا کیا، جنوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور یہ جنوں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. یہ مشرکین جنوں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. یہ کیسے ٹھہرا رہے ہیں جنوں کو شریک، کیسے جنوں کی بات کرتے ہیں وہ آگے بتلاؤں گا میں آپ کو سورہ جن ہی میں انشاءاللہ. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں بنین اور بنات، بیٹے اور بیٹیاں بھی جو بنا دی ہیں. یہ مشرکین انسان ایک تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک کس کو کر رہے ہیں؟ جنوں کو. اور انسانوں میں سے کسی کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بنین. عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا بغیر علم، بغیر علم کے. اور خرق کہتے ہیں، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بغیر علم، یعنی بلا سند، بغیر علم کے انہوں نے اللہ پر یہ بات تھوپ دی. ایک تو اللہ کی عبادت میں شریک کس کو کر رہے ہیں؟ جنوں کو. اور مزید کیا کہہ رہے ہیں؟ مزید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں. اس کے بعد سبحانہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات منزہ ہے، بے عیب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کو قطعاً حاجت نہیں. وہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں. یہ وَتَعَالَى، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، عَمَّا يَصِفُونَ، اللہ کے بارے میں جو یہ اوصاف بیان کر رہے ہیں. جبکہ اب اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے. کیا؟ بدیع السماوات والارض، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان و زمین کا موجود ہے، یعنی آسمان و زمین تھے نہیں، اس کا کوئی ماڈل بھی نہیں تھا، اللہ نے بنایا. اس کے بعد اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدْ، اللہ کے لیے اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبًا، جبکہ اس کے لیے صاحبہ ہی نہیں ہے، بیوی نہیں، کیونکہ اولاد بیوی کے نتیجے میں ہوتی ہے. وہ اللہ کے لیے اولاد ہی نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اولاد ہی نہیں ہے. کہاں سے اولاد ہو سکتی ہے؟ اَنَّا، کہاں سے اس کے لیے اولاد ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبًا، اس کے لیے بیوی ہی نہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا تعارف جو خود کروا رہا ہے اور ان کی سلسلے میں جو سرزنش کر رہا ہے، یہ جن ایک لمحے میں سن کر کے وہ بیان کر دیے جسے اللہ نے بیان کیا. متوجہ ہو گئے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ گویا کہ جو بات بتلانا بندوں کو چاہتا ہے، جس مقصد کے لیے قرآن کو اللہ نے بھیجا ہے، وہ قرآن کے کچھ اور پیغام کو سن کر کے ان کا تبصرہ اللہ نے بیان کیا. ان کا تبصرہ بھی وہی ہے جو ان کے رب کو منظور ہے. آپ تھوڑا سوچ کے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میں جو کہا میرے موافق میں آیتیں نازل کی ہے کہ نہیں؟ بتائیے. مقام ابراہیم کی بات ہے کہ اس کو مصلی بنائیں، پردے کے اس کے سلسلے میں بات ہے کہ پردے کا حکم آنا چاہیے عورتوں کے لیے، اور پھر جو ہے منافقوں کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، جنازے کی نماز. یہ ان کی بات تھی. ایسی ایک ہی نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، یہ اس کی تفسیر کا ذکر نہیں ہے. یہ 3 باتیں ہی نہیں، اور بھی بہت سارے باتیں ہیں جن کی موافقت میں قرآن نے آیتیں نازل کی، احادیث میں اللہ کے رسول نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اتفاق کرتے ہوئے عمر بن خطاب کے رضی اللہ عنہ. تو گویا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے کہتے ہیں کہ میری جو بات تھی، میری جو سوچ تھی، اسی کے موافق میں آیتیں نازل ہوئی. یہ جنوں کی موافقت میں وہ آیتیں نازل ہوئی سورہ نام کی. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی موافقت میں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو سوچ تھی اللہ رب العالمین نے ہو بہو وہی پیغام بھی نازل کیا. اس سے اندازہ لگائے کہ ان کی سوچ کتنی اونچی تھی ان جنوں کی. جیسے بنو قریظہ کا جب انجام ہوا احزاب کی جنگ کے بعد، جب سیدھے بنو قریظہ کے پاس گئے اور بنو قریظہ کے یہودیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ کو اپنا فیصل ٹھہراتے ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جب لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے. جو بھی انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم
یہی بات کہی کہ گویا کہ جو ہے ان کے حق میں وہی بات ہے جو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ تھا، وہی بات آپ نے کہی۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جو ایک آدمی حق کے اتنا قریب ہو جائے کہ حق کو جان کر کے وہی بات کہے جو اللہ کو منظور ہو، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ سب کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے اور اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسلام لے کر کے آئے 3-4 ہجری کے بعد جب یہ آزاد ہو گئے، غلام تھے وہ 4 ہجری کے کم و بیش جب وہ آزاد ہو گئے، آزاد ہونے کے بعد ان میں اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ میں بھائی چارگی کرا دیے۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گھر کو آئے، آنے کے بعد ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی بیوی شکایت کرنے لگی، کہا کہ ابو الدرداء کی کیا حالت ہے؟ کہا کہ کیا ابو الدرداء رات میں قیام اللیل، پوری کے پورا تہجد، دن میں روزہ رکھتے ہیں، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اچھا ایسی بات ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا ایسا ہے، میں ابھی ان کو بتلاتا ہوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ آئے، صحیح بخاری کے حدیث ہے۔ آنے کے بعد ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے جیسے انہوں نے دیکھا رات میں دن کا وقت تھا، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے کھانا پیش کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا۔ زبردستی روزہ توڑنا پڑا ان کو، نفل روزہ تھا۔ رات میں جیسے عشاء کی نماز پڑھ کے گھر کو آئے، تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روک لیے، سو جاؤ میرے ساتھ بولے، پھر اٹھ کے کھڑنا چاہا، پھر روک لیے۔ رات کے آخری حصے میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خود ہی اٹھائے، چلو آپ دونوں مل کے تہجد پڑھیں گے۔ صبح اٹھنے کے بعد کہا کہ دیکھو جہاں تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ بعد میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دونوں مل کے گئے اللہ کے رسول کے پاس، پوری بات سنا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ایسا ایسا ہوا، میں نے ایسا ایسا کہہ دیا کہ تمہارے رب کا بھی حق ہے، وہاں تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تمہارے اس کا بھی حق ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم صدق سلمان، سلمان نے واقعی سچ کہا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ہم اپنی فطرت پر صحیح معنوں میں رہ کر کے ایک بات کہتے ہیں اور جب جا کے دیکھتے ہیں صحیح بات ہوتی ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار، بتا دے ہو گیا آپ کو۔ ہاں یہ بات میں بتانا کیوں چاہ رہا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آدمی صحیح فطرت پر ہے اور اعلیٰ اقدار پر ہے اور اس کا مطالعہ صحیح سمت میں جا رہا ہے، اس بات کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی لیے جنہوں نے ایک لمحے میں جب کو ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں، اللہ کے رسول سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، دیکھ کر کے جو انہوں نے باتیں کہیں رب العالمین پورے قرآن میں وہی باتیں کہی ہیں۔ اس سے اندازہ لگائے کہ جنہوں کا علم اور ان کی بصیرت اور ان کی صاف صفائی اور ان کا جو خالص جو ایمان تھا، ایمان بول رہا ہوں، ان کا جو دل تھا، اس سے اندازہ لگائیے آپ کس قدر صحیح راستے کے قریب تھے یہ۔ سبحان اللہ، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں جی؟ بقیہ باتیں کل پڑھیں گے انشاءاللہ آنے والے منگل کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کر کے پڑھنے اور حتی المقدور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔